العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے پاس قیدی موجود رہیں جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی نہ کر لے. تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو. واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے سے مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کے بارے میں تم کو بڑا عذاب پہنچ جاتا. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سو کھاؤ اس میں سے جو تمہیں بطور غنیمت کے مل گیا، حلال پاکیزہ ہونے کی حالت میں، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری. اے نبی، جو قیدی آپ کے قبضے میں ہیں ان سے فرما دیجئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. کہ اگر اللہ کو تمہارے دلوں میں ایمان معلوم ہوگا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو عطا فرما دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اگر وہ لوگ آپ کی خیانت کا ارادہ کریں سو وہ اس سے پہلے اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، پھر اللہ نے ان پر قابو دے دیا، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اسرا یہ اسیر کی جمع ہے، اسارا بھی جمع آتی ہے، معنی قیدی. گویا اسیر کی دو جمع، ایک ہے اسرا اور دوسری ہے اسارا. یثخن اثخان مصدر ہے، باب افعال، معنی ہے کثرت سے خون بہانا. ویسے اس لفظ کا استعمال کثرت قتل اور غلبہ و تسلط کے لیے استعمال ہوتا ہے. ویسے اس لفظ کا استعمال کثرت قتل اور غلبہ و تسلط کے معنی میں ہوتا ہے.
عرض معنی مال و متاع، سریع الزوال مال و متاع یعنی بہت جلد ختم ہونے والا مال اور سامان، جمع آتی ہے اعراض۔ مس، مس مصدر ہے باب نصر، معنی چھونا۔ ما کان لنبی، ما نافیہ ہے، کانا فعل ناقص ہے، ان یکون لہ اسرا یہ اس کا اسم ہے، لنبی یہ جار مجرور مل کر یہ کانا کی خبر ہے اور خبر مقدم ہے، تو ان یکون لہ یہ کانا کا اسم ہے، لنبی یہ کانا کی خبر ہے۔ پھر الگ سے ان یکون لہ اسرا کی ترکیب یہ ہوگی کہ یکون یہ فعل ناقص ہے، ان حرف ناصب اس پر داخل ہے، یہی وجہ ہے کہ یکون فعل مضارع یہ منصوب ہے، تو یکون یہ فعل ناقص ہے، اسرا یہ اس کا اسم ہے، اور لہو یہ جار مجرور مل کر یکونا کی خبر ہے، اور یہ سب مل کر یہ کانا کا اسم ہے۔ حتی حرف ناصب ہے، یسقنا اس لیے منصوب ہے، فی الارض یسقنا فعل سے متعلق ہے۔ عرض الدنیا یہ تریدون کا مفعول بھی ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، لولا یہ حرف امتناع ہے اور متضمن بمعنی شرط ہے، یعنی شرط کے معنی کو شامل ہے، متضمن ہے، لہذا لولا کتاب من اللہ سبق یہ پورا جملہ شرطیہ ہے، لمسکم یہ جواب شرط ہے، لیکن جز جز کر کے اب ترکیب یہ ہوگی کہ لولا حرف امتناع ہو گیا، کتابن یہ نکرہ ہے، من اللہ یہ اس کی صفت اول ہے، اور سبقہ یہ صفت ثانی ہے، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر اب یہ مبتدا ہے، اور موجودن یہاں خبر محذوف ہے۔ لمسکم یہ لام جزائیہ ہے، اس لیے کہ یہ جملہ جواب شرط ہے۔ مسکم ذرا غور سے سنیں، مسا یہ فعل ہے، کم ضمیر یہ مفعول بھی ہے جو مقدم ہے، اور مسا کا جو فاعل ہے یہ بہت دور آ رہا ہے، عذاب عظیم، یہ موصوف صفت مل کر مسا کا فاعل، کم ضمیر مفعول بھی، فی حرف جار ہے، ما موصولہ، اخذتم یہ فعل فاعل مل کر صلہ، صلہ موصول مل کر مجرور، اور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہے مسا فعل سے۔ فکلو فا فصیحہ ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ فا فصیحہ جو جملہ محذوف ہوتا ہے اس کی وضاحت کے لیے آتی ہے۔ کلو یہ فعل امر ہے، انتم ضمیر یہ اس کا فاعل ہے، من ما ہے اصل، من حرف جار، ما یہ اس میں موصول ہے، من ما جار مجرور مل کر یہ کلو فعل سے متعلق ہے۔ غنیمتم یہ فعل بفاعل ہے، حلالن یہ حال اول ہے، اور طیبن یہ حال ثانی ہے، یعنی حلالن طیبن یہ دونوں بر بنائے حال منصوب ہے۔ قل لمن، لمن یہ قل فعل سے متعلق ہے۔ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، خیرا یہ یعلم فعل کا مفعول بھی ہے، اور یہ پورا جملہ شرط ہے، یؤتکم خیرا یہ جواب شرط ہے۔ من ما اخذ منکم، من ما یہ جار مجرور مل کر خیر صفت مشبہ بالفعل سے متعلق ہے، منکم یہ اخذ فعل سے متعلق ہے، ویغفر لکم یہ واو عاطفہ ہے، اور یغفر، یغفر جو فعل مضارع مجزوم ہے اس کا عطف ہے یؤتکم، اور یہ بھی مجزوم ہے، تو معطوف علیہ مجزوم ہوگا تو معطوف بھی مجزوم ہوگا، لہذا اس بنا پر یغفر یہ حالت جزمی میں ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ یہ پورا جملہ شرط ہے، فا جزائیہ ہے اور یہ جواب شرط ہے۔ من قبل یہ خانو فعل سے متعلق ہے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ یہ فا عاطفہ ہے، منہم یہ امکانہ فعل سے متعلق ہے۔ اب ہم آیات کریمہ کی تشریح کر رہے ہیں۔ ما کان لنبی
ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 کافروں کو قید کر کے مدینہ منورہ لایا گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ مشورے میں جب بات آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی قوم کے افراد اور رشتہ دار ہیں، ان کو زندہ رہنے دیجیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اس وقت ان سے فدیہ لے لیا جائے، یعنی ان کی جانوں کے بدلے میں مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، شہر مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، اجازت دیجیے کہ ہم ان کی گردنیں مار دیں۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسی جگہ دیکھیے جہاں خوب زیادہ لکڑیاں ہوں، انہیں اس میں داخل کر کے آگ سے جلا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اختیار فرما لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا جو اوپر پہلی 2 آیتوں میں مذکور ہے، یعنی ما کان لنبی ان یکون لہ اور لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگلے دن جب میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے رونے کا سبب معلوم ہو جائے تو میں بھی رونے لگوں، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی بنا کر آپ کی موافقت کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ فدیہ لینے کی لوگوں نے جو رائے دی تھی، اس رائے کے اختیار کرنے پر مجھے اس قریب والے درخت سے عذاب آتا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ بہرحال مذکورہ قیدیوں کو مال لے کر چھوڑنے کا جو فیصلہ کر لیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند تھی، اس لیے عتاب نازل فرمایا، پھر عذاب کو روک لیا اور اس مال کو لینے اور کھانے کی اجازت دے دی۔ اول تو یہ فرمایا کہ یہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور انہیں چھوڑ دیا جائے، بلکہ خون ریزی کرنی چاہیے تاکہ کفار کی شوکت بالکل ٹوٹ جائے اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی سخت ان میں باقی نہ رہے۔ جن حضرات نے مال لینے کی رائے دی تھی ان کے سامنے ایک مصلحت تو یہ تھی کہ امید ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور دوسری مصلحت یہ تھی کہ اس وقت مسلمانوں کو حاجت اور ضرورت ہے، اور دوسری مصلحت یہ تھی کہ اس وقت مسلمانوں کو حاجت اور ضرورت ہے، مال مل جائے گا تو مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں قوت پہنچ جائیں گی۔ اس مال لینے کے جذبے کا تذکرہ کرتے ہوئے
یوں ارشاد فرمایا تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، کہ تم دنیا کو چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم آخرت کے طالب بنو، تمہیں آخرت میں اجور اور ثمرات ملیں۔ کافر قیدیوں کو قتل کرنے میں کفر کی مغلوبیت تھی، جو اور زیادہ اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے جیسے مسلمانوں کے ہاتھوں اسلام پھیلے گا، مسلمانوں کی آخرت بھی اچھی بنیں گی اور درجات بلند ہوگے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اس نے تم کو کافروں پر غلبہ دیا، اس کے بعد بھی غلبہ دے گا، اور اپنی حکمت کے موافق جب چاہے گا تمہیں مالا مال فرمائے گا۔ اس وقت ذرا سی دیر محسوس کر کے جو فدیہ لینے پر اتر آئے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اب اس آیت کریمہ کی تشریح اور دیگر آیات کی تشریح آئندہ درس میں انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔